إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڑھے عیب گناہ سب معاف جا کر آمین در کھول دے مولا رحمت دے ساڑھے عیب گناہ سب معاف جا کر کرم دی بارش ہر ایک دے ساڑھے سینے بغض تو صاف جا کر محروم نہ کر سن رحمت تو اج اپنی رحمت خاص جا کر یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف جا کر ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات تجبہ مقدشہ مطہرہ معظمہ بات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، اس سچے رب نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت بخشیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص محترم جناب قاری عمر فاروق ارشد صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، جنہ دی محبت اور پیار دا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے جیسے بارونق با وفا اور با حیا چہریاں دی زیارت دا شرف بخشی ہے۔ اللہ قاری صاحب جی عمر اندر علم اندر برکت فرمائے، اور شیخ ارشد صاحب نو اللہ صحت والی، شان والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں اپنے موجودی مناسبت حوالے نال سبنا واسطے دعا کراں گا، اللہ سانو سارے نو زندگی شان والی دینا، موت ایمان والی دینا، کہہ دو آمین۔ محترم سامعین حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کی کوشش کروں گا تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ کرا، تسی بھی اللہ کرو دعا فرمانا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ میری حاضری دا کو مقصد ہے، تہاڈی تشریف آوری دا کو مقصد ہے، بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر خاتمہ بالتوحید، خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالاسلام دے حوالے نال کو تھوڑا جا سبق سنانا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کو ڈرن دا حق بندا ہے۔ حقیقت بات ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے، جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا، جو اپنے مالک کو کما حقہ ڈر گیا، اس کی سیرت بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی صورت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تمام معاملات دی خرابی دا حل اللہ دا ڈر ہے، اور تمام عبادات نو بر وقت ادا کرن دا سبب کو اللہ دا ڈر ہے۔ جس بندے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، ایسا انسان نمازہ دی چھٹی نہیں کردا، زنا نہیں کردا، چوری نہیں کردا، ڈاکہ نہیں ڈالدا، لوگاں دے حقوق نو پامال نہیں کردا،
فرمایا لوگو اللہ کو ڈرو جس طرح اللہ کو ڈرن دا حق بندا ہے۔ اور دوسرا اللہ نے یہ حکم فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو موت والا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، ایک کنفرم بات ہے کہ موت نے آ جانا ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ ہر ایک جان نے موت دا پیالہ نوش کر لینا ہے، ہر ایک انسان نے قبر دے دروازے وچوں گزرنا ہے، لیکن موت دا دن اور موت دا ٹائم اللہ نے کسی نے کنفرم نہیں دسیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی ان کس جگہ کس علاقے کس حالت اندر موت آ جائے گی۔ اے ایمان والو مر جانا ہے، دنیا تو چلے جانا ہے، ہر وقت تیار رہو، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، جدو موت آئے تسی ایمان دی حالت اندر ہو، اے سب تو بڑی بات ہے۔ میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ فتنہ دا دور ہے، اللہ آزمائشاں دا دور ہے، اللہ ہر پاسے ایمان عزت اور دین دے ڈاکو پھر رہے نے، میرے شاہ تینوں تے رحمت دا واسطہ ہے، اے جتنے میرے بھائی میرے بزرگ نوجوان اپنی نیند قربان کر کے تیرے گھر اندر تشریف فرمانے، بالخصوص میرے علاقہ بھر دے جیت علماء کرام جماعت دا سرمایہ تشریف فرمانے، میں دعا کرنا اللہ سانو سارے آنو زندگی شان والے دینا، موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اور میں بات کہاں گا لوگو اللہ کو سیدھا بھی سوال کرو کرنا چاہیے، اللہ کو عزت دا سوال کرو تو حق بند ہے، اللہ کو نیک اولاد دا سوال کرو تو سہارا ہے، اللہ کو حلال روزی اور وافر مال دا سوال کرو تو ضرورت ہے۔ میں کہاں کرنا اگر تنہائی مل جائے، اگر خلوت مل جائے، اگر قبولیت کی گھڑی نصیب ہو جائے، اگر اپنے مالک نال تار مل جائے، اگر اللہ نال رابطہ ہو جائے تو اپنے اللہ کو خاتمہ بالایمان دی بھی دعا کر لیا کرو۔ کیوں؟ خاتمہ بالایمان دی دعا کرنا، خاتمہ بالخیر دی دعا کرنا، خاتمہ بالتوحید دی دعا کرنا، اے انبیاء دی سنت انبیاء دا شیو ہے۔ میرے علماء کرام تشریف فرمانے، میرے اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز جنازہ دے اندر ایک دعا پڑھیا کر دینے، دعا لمبی ہے، میں دعا دا تھوڑا جا ٹکڑا عرض کر دیا۔ آقا دعا کر رہے نے اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الہی میں تیرا نبی محمد کریم دعا کرنا اللہ سانو زندہ رکھے تو اسلام کے زندہ رکھنا، اے اللہ میں تیرے نبی محمد دعا کرنا جنہوں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ لوگوں ادھر بھی سمجھ نہیں آئی، سیدنا پیارے یوسف علیہ السلام نے مال کے کائنات سامنے اپنے ہتھاں دا کشکولا بلند کی تھے، دعا کر رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اگے کیے توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میں پیارے یوسف نے تیرے کو دو چیزیں ملیاں تو عنایت فرمائیاں، اللہ تو میرے خوابہ دی تعبیر دا علم بھی نصیب فرمایا،
اللہ علم نبوت بھی عطا فرمایا اور ملک مصر دی حکومت بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا دو اور دے دے، توفانی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میں دعا کرنا جدو میں نے موت آئے مسلمان کر کے ماری، مرن تو بات نیک لوگا دا ساتھ نصیب فرما دینا۔ حدیث ساتھیوں سمجھو، مر جانا ہے پتہ نہیں میں نے واپس جانا نصیب ہونا یا نہیں ہونا، پتہ نہیں میری تہاڈی دوبارہ ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے۔ عرض کرنا چاہنا مالک کائنات کو لو خاتمہ بالایمان دی دعا بھی کرنی ہے اور خاتمہ بالایمان دی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ تیاری کیسے ہوئے گی؟ اور ذرا توجہ کیجئے، میں چند ایک حدیثہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ حضرات سلسلہ سید رسی حدیث طیبہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی تو سچی زبان میں جو ارشاد فرمایا ہے، صحابہ موت نو زیادہ یاد رکھو، موت نو کثرت نال یاد کرو، موت نو ہمیشہ یاد رکھو۔ آقا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا موت نو یاد رکھو گے تین فائدے ہون گے۔ بولو کنے فائدے؟ بولو کنے فائدے؟ اے گلوں ذرا دھیان نہ سننا، اگر موت یاد ہے تین فائدے ہوں گے۔ میری ملت دا نوجوان بھی موت یاد رکھے، بزرگ بھی موت یاد رکھے، میری ماں بہن بیٹی بھی موت یاد رکھے، تین فائدے ہوں گے۔ اللہ میں نے دونوں فائدے حاصل کرنے دی توفیق بخشے۔ توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو میں غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا، میری زبان دے بار بار نبی دا نام آئے گا، میں درود پاک دی بات کروں گا کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، لوگوں موت یاد رکھو تین فائدے ہوں گے۔ آقا جی تین فائدے کیڑے کیڑے توجہ کرنا۔ پہلا فائدہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، جنہوں موت یاد ہے وہ بندہ موت دی تیاری کرے گا، وہ بندہ دنا بنے گا، سیانہ بنے گا، کلمند بنے گا۔ حضرات ایک دوسری حدیث جامع ترمذی دی پیش کر دیا، اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا، صحابہ عقل مند بندہ کون ہے، دنا بندہ کون ہے، سیانہ بندہ کون ہے؟ ویسے تو سارے اسی عقل مند سارے دنا سارے سیانے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ عقل مند بندہ کون ہے، صحابہ دنا بندہ کون ہے؟ صحابہ نے خاموشی کا مظاہرہ کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، صحابہ بے امت دا دنا بندہ، سیانہ بندہ، عقل مند بندہ وہ ہوئے گا جنہوں اپنی موت یاد اور موت دی تیاری کردہ رہندا۔ اللہ سانو عقل مند بنا دے، اللہ سانو دنا کے سیانے بنا دے۔ حضرات توجہ کرنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت نو یاد رکھن دے فائدے بیان فرمائے کہ لوگوں پہلا فائدہ ہوئے گا بندہ آخرت دی تیاری کرے گا، موت دی تیاری کرے گا، قبر دی تیاری کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ کی ہونا توجہ کیجئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جس بندے موت یاد ایسا بندہ کبھی بھی اللہ دی عبادت دے اندر سستی نہیں کرے گا۔ سب تو بڑا فائدہ جنہوں مرنا یاد ہو رہی ہے، نمازاں نہیں رہندیاں،
کدی دو پڑھیاں تین چھڑیاں تین ادا کیتیاں دو رہ گیاں ادا کیتی نہ کیتی تو نہ صحیح حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے کہ لوگ جن موت یاد وہ دیا نمازاں پوریاں ہون گیاں وہ اللہ دی بندگی دی اندر اللہ دی عبادت دی اندر کدی بھی سستی نہیں کرے گا وہ پکا نمازی بن جائے گا پکا نمازی بن جائے گا اللہ دے عبادت گزار بندہ بن جائے گا تیسرا فائدہ کی ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ لوگوں جنہوں موت یاد ہے جس بندے نے قبر یاد ہے ایسا بندہ یہ دیکھو دولت تھوڑی بھی ہوئے گی پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کرے گا انہوں پتہ ہے اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں انہوں پتہ کی میں نے انہا فائدہ جمع کر کے میں نے کی ملنا ہے ہاں بڑے بڑا فائدہ دی اللہ پاک انہوں صبر شکر والی نعمت عطا کر دینے اور حضرات جنہوں مرنا یاد نہیں نہ جنہوں موت یاد نہیں انہوں کل پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے مال بھی ہے کوٹھی بھی ہے بنگلہ بھی ہے دنیا دا ساد و سامان ہے دکان مکان ہے برادری خاندان ہے اس کے باوجود بھی پوری پیندی بارگاہ مولانا کی کریے پوری کوئی نہیں پیندے اے جناب ترسی کی نہیں ہوندہ حالات ٹھیک ہی نہیں پوندے پہ اللہ اکبر کا بھی لوگوں بڑا بڑا فیضہ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن موت یاد ہے ایسا بندہ تھوڑے رب دا شکر کرے گا تھوڑا پیسہ اللہ دا شکر تھوڑا کاروبار رب دا شکر اللہ اکبر کبیرہ حضرات تین چیزہ جمع ہو جان گیا تین چیزہ گر جمع ہو جان گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے جدے تین چیزہ جمع ہو جان گیا جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا اور دعوت فکر دینا چاہنا ہے میں بڑے پیار کے محبت میں بات سمجھانا چاہنا ہے کہ ایمان بگانی دنیا دار او ایمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے جا بندے آئے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندے آئے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدو وفا بندیا کی مان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے جا بندیا بڑے جوڑ امیر غریب آندے مل دے کفن وینال نصیب آندے میں دیکھے آئے بڑے بڑے مربیاں والے جان لگا اپنے مالوی جو کفن دا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہویا اور تو دولت کیوں مان کردہ پہ آئے بڑے جوڑ امیر غریب آندے مل دے کفن وینال نصیب آندے ان کپڑے وچ تیرا سا مکنا ان کپڑے وچ میرا سا مکنا اے کپڑے بھی نیلا بندیا کی مان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبھل کے جا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا حضرات توجہ کرنا اور جڑے دنیا تے خان سجا گن
اوتے نال بھی کچھ نہ چاہے کدی پیچھا بھی نظر ماریا کرنا بڑے بڑے دولت مند آئے دولت تھے رہ گیا آخرت رائی بن گیا تو بھی چلا جانا ہے اور جڑے دنیا تے خان سجا کے گیا اوتے نال بھی کچھ نہ چاہے کر مانن اپنی دولت تی انو چھڑنا دی پینائی راہ بندیا کی مان بگانی دنیا دا اور ویلا آئی جانا ہے کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجی نائے بین آبائیاں نے اکیلا قبر اندر جائیں گا تیرا بیٹا تیرے نال نہیں دل بہلائے گا اور تیرا بھائی تیرے نال نہیں جائے گا اور تیری بیوی تیرے نال نہیں جائے گی سبھی تیرے چھوڑ کے چلے جان گے اور جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجی نہیں بین آبائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتی تو بنجنا بگانے ملک اتی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا کی مان بگانی دنیا دا حضرات خاتم بالایمان دی بات کر رہے ہیں اور توجہ کیجئے جامع ترمذی دی حدیث پیش کر دیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس حدیث پاک بیان کرنے لمبی حدیث دے میں حدیث دا تھوڑا جا ٹکڑا دے کرا موضوع کی مناسبت دینا اور توجہ کی دیئے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگ اجرا بندہ تین کام کرے گا بولا کنے کام پھر بولو کنے کام گالا سمجھاوا گالا توڑے پلے پاؤں جرا بندہ تین کام تو سلسل نال کرے گا جرا تین کام باقاعدگی نال کرے گا روٹین نال کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ والمشی علی الاقدام علی الجماعات المکس فی المسجد بعد الصلاة فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود پنجا نماز آواز وضو پڑھانے والا طبیعت سازگار نہیں طبیعت خراب ہے صحت اجازت نہیں دین دی پانی بھی ٹھنڈا ہے اس کے باوجود بھی وضو کردہ پیا اس کے باوجود بھی نمازی تیاری کرنے والا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے لوگ اجرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود وضو بنانے والا پنجا نمازہ دی تیاری کرنے والا فجر زور عصر مغرب عشاء دی تیاری کرنے والا والمشی علی الاقدام علی الجماعات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بنا کے قدمات چل کے مسجد میں آنے والا اللہ توڑا مبارک کرے کہو آمین اللہ توڑا نماز واسطے جمع ہونا اپنی رحمت نال قبول بھی فرما لے نماز بعد جماعت مسجد آ کے ادا کر رہے ہیں فجر مسجد دی اندر ظہر مسجد دی اندر عصر مسجد دی اندر مغرب عشاء مسجد دی اندر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے لوگو یہ پنجے نماز مسجد میں جا کے ادا کرنے والا انہیں باقاعدگی کی روٹین بنا رکھی تسلسل ہے اور تیسرا کام کیڑا کرنا المقصد المسجد بعد الصلوات نماز ادا کر کے چند لمحے مسجد اندر جرا بندہ ٹھہر جائے گا کئی میں بیماری ہے نا نمازہ خراب کرن دی
اندے کو لنگے اندے کو لنگے این لنگے اون لنگیا. ہاں جی نماز چور نے پتہ نہیں کیویں دل کردا مسجد آنو آئے بس دو چار ٹھونگے لگائے تو او گئے. حضرات سنو جلد بازی دا مظاہرہ نہیں کرنا. اطمینان نال سکون نال تحمل مزاجی نال چند لمحے مسجد نو دینے نے نماز ادا کر کے مسجد بیٹھنے. بلکہ ایک اور حدیث طیبہ ہے میرے آقا دا فرمان ہے بندہ نماز ادا کر کے بندہ نماز بعد جماعت ادا کر کے مسجد اندر بیٹھا رہندا ہے جب تک اس بندے دا وضو خراب نہیں ہوندا انہوں نمازی ہی لکھیا جائے گا. یہ نمازی شمار ہوئے گا. سبحان اللہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المکث فی المسجد بعد الصلوات. نماز ادا کر کے کچھ دیر مسجد اندر ٹھہر جانے والا کون دیتا جدار دا فرمانے دین کے لوگوں فمن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر. پھر بجیری حدیث پڑھدا پہ میرے علماء موجود نے توجہ کیجئے. فمن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا بندہ اللہ زندگی خیر والی دے گا, اللہ زندگی شان والی دے گا, زندگی برکت والی دے گا. ایسے بندے نے جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. اللہ سانو پکے نمازی بنا دے. کراں دے گھر بے نماز نے, محلے دے محلے بے نماز نے, گلیاں دے گلیاں بے نماز نے. ایماندار نے دسے جی اس پنڈ چ اینے کو نمازی نے جننے کو بیٹھے اینے نمازی نے اینے بندے رہندے نے تھے. مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اور گلیاں مسجدہ بنانا کو جنت نہیں لبنی. اگر مسجد بنانا جنت دا داخلہ ملتا ہوں تو ابو جان فرد سیڑتے ہوں انہیں بیت اللہ نہیں سی بنوایا. کیوں شجو ابو جان نے بیت اللہ بنوایا سی اپنی نگرانی دے اندر. اللہ مسجدہ آباد کرنے بھی توفیق دے دے. بھائیو عرض کر رہے ہیں جرا بندہ چاہتا ہے کہ خاتمہ بالایمان ہوئے, خاتمہ بالتوحید ہوئے, خاتمہ بالاسلام ہوئے, حسن خاتمہ ہوئے. میرے آقا نے فرمایا بندہ پکا نمازی بن جائے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. اور حدیث ترمذی الفاظ نے وَقَانَ کَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. جو بندہ دنیا تو جائے گا نا اے تین کام کرنے والا ایسے گناہ وکر پاک ہو کے جائے گا جو آج یہ دی ماں نے جنم دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے توڑے حال کے رحم کرے, اللہ سن پکے نمازی بنا دے. حضرات توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ دو کہہ دو رضی اللہ. پیارے فاروق اعظم دے حالت نماز اندر فجر دی نماز حملہ ہو گیا. جو ہویا سو ہویا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی لعنتی بے ایمان جہنمی نے پیارے فاروق دے پیٹ اندر خنجر چلا دیتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا پیٹ شک ہو کے انتڑیاں باہر آ جاندیاں, خون دا فوارہ نکلیا. جب گل تینوں میں سمجھانا چاہنا میرے پیارے فاروق اعظم نے اپنے پیچھے عبد الرحمن بن عوف نو کھڑے نے بازو تو پکڑیا, نبی دے مصلی سے کھڑا کر دیتا اور اشارہ کیتا کہ نماز مکمل کرواؤ, نماز کمپلیٹ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں توجہ کرنا میرے پیارے فاروق اعظم امت نے پیغام دے کے گئے, میں نے تو سین دے کے گیا کہ لوگوں جان جاندی ہے تے چلی جائے اللہ دی نماز نہ جائے. جان جاندی ہے تے چلی جائے رب دی نماز نہ جائے. اور کیسا سب کے دیتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہون کی ہے میرا کاروبار نہ جائے, میرے دکان نہ جائے, میرا مربع نہ جائے, میرا پانی نہ جائے. اللہ سے آبا جیسی سوچ دے دے. صحیح حدیث پیش کرا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوور ایج ہو گیا, اکھاں دی بینائی کم ہو گئی,
ایک آئی سپیشلسٹ نو بلایا گیا، اکھاں دا معالج بلایا گیا، پیارے عبداللہ دا چیک اپ کیتا تے کہنے لگا عبداللہ میں توڑا علاج کرنا تسی ٹھیک ہو جاؤ گے، اے بینائی توڑی واپس آ جائے گی، اے بصارت توڑی بحال ہو جائے گی، دوبارہ تسی بینے ہو جاؤ گے، میڈیسن میں تیار کرنا، علاج میں کرنا، تسی استعمال کرو تے نال پرہیز بھی کرو۔ آپ فرمان لگے بھی پرہیز کی کروانا چاہنا ہے؟ حضرات سننا، یہ ڈاکٹر صاحب کہیں دینے عبداللہ چند دن نماز ہی چھٹی کر دینی ہے، چند دن نماز نہیں ادا کرنی، سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں، اکھاں دے بوجھ پہے گا، مزید اکھاں خراب ہونا خدشہ ہے، اکھاں مزید خراب ہو سکتی ہے۔ عبداللہ چند دن نماز ہی چھٹی کر دے ہو، اور لوگوں سنو، میرے پیارے عبداللہ فرمان لگے ہو ڈاکٹر صاحب سن لو، وہ نہیں ہے میری اکھاں قیمتی نہیں جنہیں رب دی نماز قیمتی ہے، میری دکان قیمتی، میرا کاروبار قیمتی، وہ پڑھی لینی ہے، پڑھی لینی۔ رب نے تو گھڑیاں دیتیاں سن دیاں، موبائل دیتے سن، کہ پر وقت میرے بندے نمازاں پڑھن گیا سی پیچھے رہنا شروع کر دیتا، اجے 20 منٹ پے نے، اجے ادھا گھنٹہ پیا، اجے گھنٹہ پیا، پڑھی لینی گئی ہو گئی ہو گئی۔ اللہ پکے نمازی بنا دے۔ لوگوں سنو، میں خاتمہ بالایمان کی دعوت دے رہا ہوں، مر جانا جے پکے نمازی بن جاؤ، پکے نمازی بن جاؤ، اللہ دی قسم ہے موت آئی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جو پکا نمازی خاتمہ بالایمان ہوئے گا، اور لوگو ذرا دھیان نہ سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل دی اندر، آقا دی مجلس دی اندر، صحیح بخاری کتاب الجنائز اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے کی یہودی نوجوان آیا کردہ ہے، میرے آقا بڑی محبت کر دے، بڑا پیار کریا کر دے، ہے تا کلمہ نہیں پڑھے، ہے تا یہودیاں دا بیٹا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کر دے، بڑا پیار کریا کر دے، اے میرے آقا کو حدیثہ سنیا کردہ، نبی کو نبی دے فرامین سنیا کردہ، توجہ کیجئے بچہ بیمار ہو گیا ہے، موت و حیاتی کشمکش دی اندر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ چلیا بچہ بیمار ہے، تو میرے آقا فرما دے صحابہ آؤ تیمارداری کر کے آنے آ، اللہ سانو بھی تیمارداری کرنے توفیق دے گئے، پر ساڑھی طاقت نہیں مر دی، اور ساڑھا تا کوڑ میں ٹھٹنا ختم ہوندہ، میں جاؤں پوچھن واسطے، سکا بھائی بیمار ہے نا شیخو نا، سکا بھائی بیمار ہے تو بھائی نو نہیں پوچھن جاندہ، وہ جی پرا شریکہ ہوندے لیکن شریکت بوئے تو چل کے نہیں جانا چاہی دا، نالے میں کڑا کسی کو لے کے کھانا، وہ اپنے کار کے میں اپنے کار ہوں گا، ایسا بدبخت انسان ہے، بھائی نو نہیں پوچھ دا، اور لوگوں گوانڈی دی تیمارداری نہیں کردہ، وہ ہمسایہ دی خبر نہیں لیندہ، دور نہ جاؤ میں دیکھئے، بدقسمت بیٹا اپنے باپ دی تیمارداری نہیں کردہ، اور بدنصیب بیٹا اپنی ماں دی تیمارداری نہیں کردہ، لیکن میرے محمد دے جا کے یہودیاں دی بھی بیمار پرسی کر لیندے نے، قادی اسی مسلمان آتے کی ساڑھے سے نبی دی سیرت رنگ چڑھے ہے، بڑے جلسے سنے، بڑیاں بازہ سنیاں، لیکن اچھی ٹس مس کوئی نہ ہوئے، میں دعا کر اللہ سنو اللہ ظرفی نصیب فرما دے، جی اللہ دا شکر ہے میں کسی کو لے کے نہیں کھاندہ، میں کسی دے کو رہایا نہیں بسدا، وہ چودھری ہے تا اپنے کارے، بڑیرہ ہوئے گا تا اپنے کار ہوئے گا، اسے اپنے کار الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے میرے تے مولانا شریفانہ شریف ہونا، تو میں بدماش ہونا، میٹر دا جو آپ پتھر نال بھی دے لینا، تے نکی جی گل ہوگی، چھوٹی جی گل ہوگی، کماں سے کھے بکھے ہوئی جاندی ہے، بڑی تڑی لا کے کہندہ ہے، جناب بڑا بڑھ چڑھ کے کہندہ ہے، اوئے تو میں نے جاندہ نہیں، میں بڑا کتا بندہ ہی، تو میں نے جاندہ نہیں، میں بڑا پیڑا بندہ ہی، جو کچھ اندر سے ابار آتے ہیں اللہ پیڑا نہ پڑے چنگا بڑھا دے، کوئی آمین تے کہہ دے ہو، غصہ نہ کرے جے میں ایک تربیتی دی بات کرنا ہوں اللہ پاک میں تو سمجھ آتا کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ چلے ہیں بچہ بیمار ہے، میرے پاک نبی کریم ساتھیاں نال لے آؤ، اس نوجوان دی تیمارداری واسطے جا رہے ہیں،
آقا کیوں نہ جاندے؟ مالک کائنات دا قرآن ترجمانی کر رہے آؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ترجمہ ایویں کر دیا اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ او بولے جدوں منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ سیرت میرے آقا دی سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جئی مٹھڑی زبان کوئی نہیں مدنی جی ٹور چال ٹال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. لوگوں توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. صحیح بخاری کی کتاب الجنائز اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوان نے 4 پیدے قریب جا کے تشریف فرمانے میرے آقا فرماتے ہیں اسلم تسلم اسلم تسلم. دوسری حدیث الفاظ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بہا عند اللہ. اور نوجوانہ کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے مسلمان بن جائے گا اللہ سلامتی دینا اپنے جنت مہمان بنائے گا. اور نوجوانہ کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جاؤ. حضرات توجہ فرمانا اس نوجوان نے اپنے ابو نو دیکھیا کولی بیٹھا ہے. اس نوجوان دا باپ قریبی بیٹا ہویا ہے یہ اکھاں نال مشورہ کردا پیا ہے اکھاں دے اشارے مشورہ کردا پیا ہے. ابو جی نبی کی کہندے پے نے حضرات توجہ کرنا باپ کہندا اتے اول قاسم اتے اول قاسم اے میرے بیٹے دی محمد عربی کہندے نے اوویں ہی کر لے مار لے نبی دی گل نبی دی آنکھیں لگ جا پتر. باپ کہندا ہوئے گا میرے بیٹیا ایویں دے سونے چہرے کر چل کے آ جان انہاں نوں واپس نہیں موڑی دا. ایسے لوگاں دی آن دی لاج رکھنی پیندی ہے انہاں دی گل من لے انہاں دے آنکھیں لگ جائے. اور بیٹا کلمہ پڑھ سبحان اللہ. حضرات توجہ فرمانا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا نے کلمہ پڑھنا شروع کی تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہیں کلمہ پڑھیا نبی دا صحابی بن گیا. ادھر کلمہ مکمل ہویا تے نالی موت دا پیغام آ گیا. مینے تے بھی آنا ہے تے تیرے تے بھی آنا ہے. حضرات اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے اے تو ڈرنا جانا دے قبروں دے جوانیاں تے مان نہ کریا کر حسن تے مان نہ کریا کر اپنی خوبصورتی دے نخرے نہ کریا کر اتو ڈر نہ جانا دے قبروں دے گل پین لباس فقیران لائے پٹڑے تو لیرا جسم دیا بس رہے نشان شریران دا اتے رونا پوے شہزادیانو اتے مندائی غال وزیران دا ایوتی تدبیر
تیراں دے چارے نہیں چل دے جتے تیر چلے تقدیراں دا کک اڈ دینے لکھاں پتیاں دے کک اڈ دینے لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا ایتے اوندی دس دیو سبنانو بن جان دیو کان بنیرے دا مالک جا سوندے کبرینے دروج دائی وس دے ڈیرے دا جد کون واسا کرنائے او کی چائی محل او چیرے دا سونیا پانی تے تر دیا بلبلیا کی مان تیری زندگانی ہے دل نالا بھی اس دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے چلے چکھڑے عجب نے موتان دے تو پانو بدلے چھاوانے ان دور وسیندیاں پینانو میں ملنا آن پراوانے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے انہیں کلمہ پڑھیا نبی دا صحابی بن گیا اللہ تیری بند تو صدقے داوا اللہ تیری تقسیم تو صدقے داوا اللہ نے آخری عمر اندر آخری ساں اندر اللہ نے کلمہ طیبہ نصیب فرمایا ہے میں اپنے تیوڑے واسطے دعا کر اللہ میری تین بھی ایویں دی موت دے دے آمین دے کہہ دے میں دعا کریا کرنا ہمیشہ دعا کریا کرنا حضرات توجہ کرنا میں ہمیشہ دعا کرنا ہمنا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ اٹھا لے اکھا جو آنسو بھی آگئے میرے آقا اللہ دا شکر ادا کر دے پہنے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا میری تھوڑی جی محنت دا نتیجہ اللہ میری تھوڑی جی اعلیٰ دربی دے بڑے پن دا نتیجہ اس بچے نے دعوت توحید دین دا نتیجہ اللہ اس بچے نے جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنا دیتائی اور میں شروع ایک حدیث پڑھ کے آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دوسری حدیث بخاری دی اندر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لوگوں جنہوں ایمان تے موت آئے گی توحید تے موت آئے گی اسلام تے موت آئے گی نماز تے موت آئے گی اور مر لگا کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا ادھر موت آئے گی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا اور میں دعا کروں گا سارے نال دعا کریا دے کہ چھڑ کے جہان ربا سارے میرے نال پڑھو میں نے یقین ہے کہ اللہ قبول کرے گا میں تو ان بھی دعا کروں گا انشاءاللہ میں سفر سے بھی دعا کرنی میرا دعا وعدہ ہے کہ چھڑ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں سارے دعا کرو دل ہی دل اندر منگو کہ چھڑ کے جہان ربا میں جس دل جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں آوے فرشتہ جدوں اللہ آوے فرشتہ جدوں سانو لے جان لو رکھی سلامت ربا ساڑے ایمان پوچھو میرے علماء دے کولوں یہ بڑی مشکل کڑی جے اللہ دی قسمیں موت آلی کڑی نا بڑی مشکل کڑی جے اللہ اس ٹائم دے فتنے کولوں میں نے تنوں بچا کے رکھے آوے فرشتہ جدوں سانو لے جاننو رکھی سلامت ربا ساڑے ایمان نو نزادہ ویلا کوئی دکھ نہ پاواں چھڑ
چھڑ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں۔ ایک اور بھی دعا کراں گا، یہ بھی میرے دعا نے موضوع مرحبت رکھ دیئے۔ اللہ ایک باری اپنا کر دکھا دے، زمزم دا پانی رج رج پیال دے۔ پتہ ہی میں دعا کیوں کیتی ہے؟ اس واسطے میرے نبی دے فرمانے لوگوں جنہوں ایمان دی حالت اندر حرمین شریف دی حاضری نصیب ہو جائے گی نا، اللہ پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اس حالت میں موت واقع ہوئے گی خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے گا۔ ایک واری اپنا کر دکھا دے، زمزم دا پانی رج رج پیال دے، دیکھ کے کر تیرا گناہ بخشاواں، چھڑ کے جہان ربا میں جس ویلے جاواں کلمہ طیب پڑھ ورد سناواں۔ حضرات توجہ کیجئے، صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی پیارے سعد بن معاذ بول رضی اللہ تعالی تیرے کسی نتیجے کے پجاوہ کر تیرے پلے پاؤں تیرا کو زین بنا دیا۔ حضرات توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق دا موقع دشمن دا تیرہ جناب سعد رگ کٹی گئی، پیارے سعد زخمی ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے سعد خیمہ مسجد اندر لگوا دیتا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد مرم پٹی دے انتظام کر دے پہنے، میرے آقا علاج معالجہ بھی کر دے پہنے، اور نال نال میرے پاک پیغمبر دعاوں بھی کر دے پہنے کہ اللہ میں محمد دعا کرنا میرے سعد نصیحت عطا فرمائے۔ سیدی سے تجربہ توجہ کیجئے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی۔ میرے آقا فرماتے میرے پیارے سعد، جو تو وعدہ کیتا سی وعدہ پورا کر دیتا ہے، تو وعدہ وفا کر دیتا ہے پیارے سعد، تو محبت حق ادا کر دیتا ہے، اور میں بھی امید رکھ اللہ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ مطلب کی میرے آقا فرماتے ہیں سعد تو صحیح محبت کی تھی، صحیح وفا کی تھی، پیار کی تھی، اور میں نے امید ہے اللہ اپنے جنت دا مہمان بنائے گا۔ آقا انہی گلاں کر کے گھر تشریف لے گئے۔ سلسلہ صحیح اندر موجود ہے، صحیح بخاری اندر موجود ہے، صحیح ترغیب و ترہیب اندر موجود ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام لے کے آئے، آقا جی تو آڑے کہ جنتی صحابی دنیا تو چلا گیا ہے۔ آقا صحابی دی وفات دی وجہ تو اللہ دا عرش بھی کم گیا ہے۔ حدیث بخاری بھی اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تو انہوں پتہ نہیں، میرے سعد دی وفات دی وجہ تو اللہ دے عرش بھی کم گیا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے سعد جنتی نے نبی نے جنتی ہونے بشارہ دیتی، جنتی رومال دی نبی نے خوشخبری دیتی ہے، اور حضرات پیارے سعد دی شہادت دی اطلاع جبریل لے کے آئے، اللہ نے بھیجے ہے، اور میرے آقا نے پتہ کی فرمایا، میرے علماء تشریف رکھ دینا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحابہ جلدی نکلو، دیر نہ کرنا، تخیر نہ کرنا، جلدی نکلو، جا کے سعد نے غسل دینا، کتے فرشتے پہلے نہ غسل دے جاؤ۔ سمجھ آئی؟
صحابہ کی تے فرشتے پیر نہ کر لیں، اسا خود جا کے غسل دینا ہے۔ میرے آقا بھی تیز تیز چلتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے ساتھ نے غسل کروایا، آخری تیاریاں ہو گئیاں، کفن پہنا دیتا گیا، چار پہ لٹا دیتا گیا۔ توجہ کرنا، گھلرا تیار نہ سننا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جنتی شہزادے دی چار پینوں اٹھایا گیا، نبی دے صحابہ نے کندھا دے رکھے ہے۔ ایک صحابی کہندہ آقا جی سادہ دا وزنی کوئی نہیں، بالکل ہلکی جی چار پہ پیارا سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندر صحابہ تسی جان دینے پیارا سعد چار پینوں فرشتیاں نے بھی کندھا دے رکھے آئے، تسی اکیلے نہیں، فرشتے بھی کندھا دے کے جا رہے ہیں۔ حضرات جنازہ اندر پہنچایا گیا، صفاں صدیاں ہو گئیاں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے نماز جنازہ ادا فرمائیے، اور میرے آقا نے جو تکلم فرمایا حدیث را دل دل کے لے جائے۔ آقا نے فرمایا لَقَدْ نَزَلَ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 70,000 ملک۔ صحابہ تجھے جان دینی، میرے سعد نماز جنازہ دے اندر 70,000 فرشتہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ یار کدھا سونا سفر آخرت، کدھی سونی تیاری ہے۔ 70,000 فرشتہ نماز جنازہ اندر شامل ہویا ہے، اور میں صحیح روایت اندر پڑھے ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ او 70,000 فرشتہ نماز جنازہ ادا کرنے واسطے آیا جرے پہلے کدی زمین تے نہیں آیا۔ کتنا سرپرائز ملے پیارے سعد نو، کتنا پروٹوکول ملے، کتنی عزت ملی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ ادا فرما چکے، صحابہ نماز جنازہ ادا کر چکے، 70,000 فرشتے بھی شامل ہوئے۔ حضرات گلدرہ تیار نہ سننا، اے گلدرہ پلے بن کے لے جانا۔ حضرات توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جنتی صحابی جناب سعد بن معاذ قبر اندر لٹا دیتا گیا، قبر تیار کر دیتی گئی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعدی قبر دے کھڑے نے، میرے آقا دی اکھاں ڈل پیندیاں نے، اکھاں جو آنسو آ گئے۔ نبی سعدی قبر دے کھڑے، آقا انہیں روندے نے، داڑھی بھی تار ہو گئی، اور میرے آقا فرماتے نے استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر کلمات ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھے ہے کہ نبی دی اکھاں جو آنسو آئے نے، اور آقا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار ادا فرما رہے نے۔ آقا کی ہویا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ تسی نہیں جان دے، میرے ساتھ نو قبر نے دبایا، قبر نے دبایا سی، میں محمد نے دعا کی تھی، اللہ نے قبر فراغ کر دیتی ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، آقا دا فرمانے لوگو اگر قبر دے دبانے کو لو کوئی بچدا تو میرا ساتھ بچیا کردہ، اللہ میں نے تو انہوں بھی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ سعد نے قبر نے دبایا، میں تو کہاں گا قبر نے دبایا نہیں، قبر نے معانقہ کیتا ہوئے گا، قبر نے سینے نہ لگایا ہوئے گا، قبر نے ویلکم آکھیا ہوئے گا، قبر نے استقبال کیتا ہوئے گا، اہلا سہلا مرحبا آکھیا ہے۔ اور قبر نے اپنا آپ دکھایا ضرور ہے، لیکن سن بد کردار فاسق و فاجر بندہ انہوں قبر جدہ دبائے گی نا، اللہ معاف فرمائے اس سجی سیادیاں پسلیاں کھبے تے کھبے والیاں سجے لگ جان گیا۔ اللہ سانو تیاری دی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں نے دونوں محفوظ فرمائے۔
اللہ قبر دی سختی کو بچا کے رکھے یار اسی کیسے لوگ حدیثاں سننے ہیں بازا سننے ہیں پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوندے اللہ ساڑھے دنہ دے گناہ راتاں دے گناہ ظاہر و باطن گناہ کر کر کے وڈے وڈے غلطان بھی کرنے ہیں وہ جی دیکھی جائے گی اسی گناہ کر کے پریشان نہیں ہوندے میرے محمد صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے سن صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے نے سنو آقا دا جنتی صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام شخصیت نہیں اور نبی دا صحابی ابو ہریرہ زیادہ نبی دی صحبت وجہ ٹائم گزارے ہیں نبی دی تربیت اندر ٹائم گزارے ہیں اور سنو میرے علماء موجود نے کون ابو ہریرہ میرے آقا دی سب تو زیادہ حدیثہ بیان کیتی ہے ابو ہریرہ نے بیان کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت پتہ کی ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ بیمار اپنے چار پئی تے لیٹے میں ساتھی بیمار کرسی کرنے واسطے آئے ابو ہریرہ زاروں کی تار روئی جا رہے میں آسو تھم دے نہیں ابو ہریرہ چپ نہیں کر دے ساتھی کیا لگے ابو ہریرہ نہ رویا کر رون دی وجہ تو موت نے معاف نہیں کر دینا سبحان دی وجہ تو موت کو چھٹکارا نہیں مل جائے گا موت نے تھی آنا ہی آنا ہے دنیا تو دے جانا ہی جانا ہے لوگوں درہ توجہ فرمانا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میں موت دی وجہ تو نہیں روندا دنیا چھڑن دی وجہ تو نہیں روندا رونا اس بعد آندہ پہ آئے کہ مرن تو بعد والا سفر بڑا لمبا خرچہ میرے کو تھوڑا جا موجود ہے اس واسطے رونا خرچہ مک گیا پتہ نہیں ابو ہریرہ دا کی حال ہوئے گا تو بھی تیاری کر تو بھی فکر کر او سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے کی سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے کی دا دولت دن سے خراب تیوں اے تیرے دولت آرام نہ لین دن دی بھولیا قبر دا سب عذاب تیوں مر ربو کا کہنگے مار گرزائے اگو آونا نہیں جواب تیوں او تے روے گا دیکھ کے عمل نامہ دینا پوے گا جدو حساب تینوں پکے محلت ماڑیاں والے آئے ایک دن کیرن آنت قدیر تینوں اے تیرا مال کمایا رہ جانا جدو موت دا بچیا تیر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیون ہتھی ٹورن کے ماں پیو دیر تینوں آج بندگی رب دی کر بندے دیتی زندگی رب قدیر تینوں خاتمہ بالایمان خاتمہ بالتوحید خاتمہ بالاسلام اللہ میرے طرح سے آبا جیسی موت دے اللہ سونی موت دے دے ایک صحابی دنیا تو جا رہے ہیں سیرت ابن حبان اور سیرت ابن حشام دی صحیح حدیث پاک ہے بات مختصر کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد میدان اندر جو ہویا سو ہویا میرے آقا نے صحابہ دی تھوڑی جی غلطی دا نتیجہ پوری جنگ دا نقشہ بدل گیا میرے آقا نے 70 صحابہ شہید ہو گئے میرے آقا نے سارا اندر بھی چوٹا آئیاں دند مبارک بھی شہید ہو گئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے ہو ایک گل میں رک کی اور بھی گل کر دیں نبی دی نافرمانی اگر صحابہ کل بھی ہو جائے سزا انہوں نے بھی مل دی گل دین طرح نبی دی نافرمانی اگر تھوڑی بہت مسٹیک صحابہ کل بھی ہو جائے نتیجہ انہوں نے بھی سامنا کرنا پہندا ہے اگر اسی نبی دی نافرمانی کریں کیا ساڑھے اللہ دے عذاب نہیں آنگی بول دے نہیں بجعلت الذلت والصغار علی من خالف امری ابن حبان دی حدیث ہے فرمایا بندہ میری مخالفت کرے نا ذلت اس بندہ دا مقدر بندہ آیا کر دی سارے سوچ ایسی کہ مخالفت نہیں نبی دی کر دے پہ صحابہ جنتی نبی دی جماعت ہے صحابہ کو غلطی ہوئی غلط فہمی دی بنیاد ہے کیوں شیخنا
بخاری دی حدیث ہے نا کتاب المغازی اندر روایت ہے میرے آقا نے صحابہ کو بٹھایا سی کیا درہ نہیں چھڑنا ایتھے رہنا جی ایتھے اترنا نہیں نیچے ہاں جی فتح ہوگی اللہ پاک نے عزت عطا فرما دیتی وہ جو اوپر بیٹھے رہے نا تے جناب عبداللہ انہاں دے امیر نے تے کہن لگے عبداللہ آپوں نے بھی نیچے اتر جانا چاہیے اسی بھی جا کے مسلمانوں نال ہیلپ کریے تعاون کریے دشمنوں نسان اندر بغان اندر اسی بھی کو معاونت کریے عبداللہ فرماتے ہیں کیا تو نبی پاک دے فرمان یاد نہیں کہتے ہیں نبی دے فرمان تے یاد ہے پر نبی نے پکیاں کرنے واسطے آکھیا سی مقصد پورا ہو گیا بہن دا فائدہ ہی کوئی نہیں صحابہ کو غلطی ہوئی غلط فہمی دی بنیاد تے تو پوری جنگ دا نقشہ نہ بدل گیا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو اللہ پاک میں نے توانو نبی پاک دی صحیح معنی اندر اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات عرض کر رہے ہیں احدہ میدان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کون میرا دفاع کرے گا کون میرے تحفظ فراہم کرے گا کون میرے اپنے جان قربان کرے گا میں محمد جنتی ضمانت دینا آؤ جنت دا سودا کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اعلان فرمایا 5 انصاری صحابی اگے آئے میرے آقا نو گھیرے اندر لے لیا ایک ایک کر کے میرے آقا دے اپنے جان قربان کر دے پہن ایک بھی شہید ہویا دوجہ تیجہ چوتھا شہید ہویا حضرات توجہ کرنا اینا صحابیاں دی اندر پیارے زیاد ابن سکن بھی موجود نے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن دے تیر آئے دشمن دینے دے آئے زیاد زخمی ہو گئے امام الانبیاء علیہ السلام دے باقی صحابہ نے زیاد نے کھچ کے تھوڑا جا پرا کر دیتا میرے آقا فرماتا صحابہ نا 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 انہیں دور نہ کرو بلکہ میرے قریب کر دیو انہیں نیڑے کرو اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایج کر کے آگے پھیلا دیتے نے پیارے زیاد نے اپنے چہرہ نبی دے قدمیں رکھ دیتا اور رج رج کی آقا دی زیارت کی جا رہے آئے کتنا پیارا منظر بنے ہیں صحابی نے اپنا چہرہ نبی پاک دے قدمہ تے رکھیا اور آقا دے چہرہ پاک دی رج رج کے زیارت کی تی جاندہ ہے واضحات میں تیری قسمت ہو سکے داما واضحات میں تیرے سفر آخرت ہو سکے داما ان نظر آقا دے چہرے تے ٹکائیاں نے تے روح پرواد کر جاندی ہے اور بخاری دی حدیث میرے آقا دا فرمان ہے بندہ جس حالت فوت ہوئے گا اس سے حالت اندر اٹھایا جائے گا لوگ اٹھن گے قبرہ میں لوگ اٹھن گے دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن زیاد میں تیری عظمت تو قربان جاواں میرا زیاد ابن سکن جو دوبارہ قبر سے زندہ ہوئے گا چہرہ میرے محمد سامنے ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صحابہ جیسے ایمان نصیب فرما دے صحابہ جیسے اللہ سوچ نصیب فرما دے اللہ میں نے تو زندگی شان والی دیوے تے موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے ایک چھوٹا جا واقعہ میں توڑی نظر کر کے اجازت چاہواں مولانا عبدالمالک مجاہد حفظہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی دعاؤں کی قبولیت کے سنہری واقعات یہ ادھر بھی واقعہ میں پڑھے ہیں المنجد الخطیب ادھر میں چھوٹا جا واقعہ پڑھے ہیں بڑا دلچسپ جا واقعہ ہے مکہ المکرمہ دا ایک رہائشی بندہ ہے جدہ نام ہے عبداللہ الحذیفی نامی آدمی عبداللہ کہندے نے کہ میں 3 دن نہ مسلسل خواب اندر دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ میں نے کوئی موبائل نمبر ایک نوٹ کرواندہ گل در تیانہ سنیا جے کوئی حدیث نہیں لیکن مماثلہ ضرور ہے ایک بندہ عبداللہ انہوں خواب اندر ملیا خوبصورت چہرہ ہے اور ایک نا موبائل نمبر نوٹ کرواندہ ہے موبائل نمبر بولدہ ہے اور عبداللہ انہوں کہندہ عبداللہ اے موبائل نمبر اس بندے نو کال کر کے انہوں مکے بلا کے انہوں عمرہ کروانا ہے تے جان آندہ خرچہ بھی دینا ہے 1 دن ہویا 2 دن ہوئے 3 دن ہویا مسلسل نہ عبداللہ او خواب دا سامنا کر رہے ہیں کہندے نے میں نو نمبر سارا زبانے یاد ہے بار بار رپیٹ کر رہے ہیں میرے ذہن اندر جاندہ ہی نہیں وہ بڑا پریشان ہویا آخر کارنا
میں 3 دن بعد متعلقہ مسجد مفتی صاحب نے ملاقات کی تھی، امام صاحب نے ملاقات کی تھی، شیخ صاحب نے ملے تے عرض کی تھی حضرت جی میں 3 دن تو خواب دیکھ رہا تھا، نمبر ہی میں نے یاد ہے، میں پریشان ہاں۔ فرمان لگے بھی پریشانی دی بات کی ہے، اس بندے نے کال کر کے پوچھو تو سی بندہ ہے بھی کوئی نمبر چلدا وی کہ نہیں، کسی دے استعمال وچ نمبر ہے کہ نہیں۔ حضرات سننا، عبداللہ کہندے نے میں اس بندے نے کال ملائی تے بندہ بولیا کہندا جی میرا تعلق ہے ریاض دے نال، میں ریاض رہنا تے عبداللہ فرمان لگے بھی یار تو اگر عمرہ کرنا چاہنا ہے تو جا تین عمرہ کروا دے، آن دا خرچہ دیاں گا، جان دا خرچہ دیاں گا، شاپنگ بھی کرواواں گا، تیرے جناب رہائش بھی چلے دن مہیا کراں گا۔ عبداللہ او بندہ کہندا ہے جناب میری قسمت عمرہ کیتا کتھوں، میں تے اے بھی گناہ کرنا او بھی کرنا او بھی کرنا، اپنے گناہوں دی فہرست سامنے رکھ دیتی ہے کہ میں فلاں 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 گناہ میں کرنا، ایڈا بڑا میں پاپی، میری قسمت عمرہ ہوئے گا۔ عبداللہ کہندے نے یار تو آ جا، عمرہ تو کر جا، تیرے آن جان دا خرچہ میں دیاں گا۔ بات ذرا دھیان نال سنن والی جی، اے بندہ ریاض تو چلے ہے تے مکہ المکرمہ پہنچیا، عبداللہ نال ملاقات ہوئی، عبداللہ الحذیفی کہندے نے مینوں ملیا، شکل و صورت مینوں دی اچھی معلوم نہیں دی، بظاہر نہ گناہاں دے اثار دے چہرے تے نمایاں نے۔ بہرحال عمرہ کر کے فارغ ہوئے، میں نال مل کے عمرہ کیتا ہے، یہ بندہ واپس جان لگا، کہنے لگا پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا، تو بیت اللہ دے راجہ کے زیارت تے کرنا، نماز تے ادا کرنا۔ یہ بندہ مطاف در نماز ادا کردا پہ آئے، آخری سجدے اندر موت دا پیغام آ گیا، آخری سجدے سے موت دا پیغام آیا۔ عبداللہ کہندے نے میں حیران ہاں، ایک کہندا سی میں اے بھی گناہ کرنا او بھی کرنا او بھی کرنا، اور ایدی موت کنی سونی آئی ہے، اور جناب رشک کر رہے نے کاش یہ موت میں ایویں دی آ جاندی، یہ خاتمہ میرا اس طرح دا ہو جاندا۔ بہرحال اینو دفن کر دیتا گیا۔ عبداللہ کہندے نے کہ چند دن گزرے، میں پیچھے نہ ایدی بیگم راں کسی طریقے رابطہ کیتا، میں کہ میری بہنا ایک مینوں گل تے دس، جی بھائی جی پوچھو کی پوچھنا چاہندے ہو؟ فرمان لگے ذرا اے تے دس تواڈے سرتاج تواڈے میاں دی خامد عمل کیڑا کریا کردے سن، نیکی کیڑی کردے سن؟ کہنے لگی عبداللہ جت تک میں اودی زندگی نو جاننی ہاں واقعی گناہگار تھی، واقعی خطا کار تے سیاہکار تھی، لیکن مینوں دی ایک نیکی یاد ہے، ایک نیکی مینوں اپنے بندے دی یاد ہے۔ او کیڑی نیکی ہے؟ سنو کہندی ہے انہیں روزانہ بازار جانا، روزانہ مارکیٹ وچ جانا، کھانا لے کے آنا، اناج لے کے آنا۔ ساڈے قریب ہی نا پڑوسی ایک بیوہ عورت رہندی تے چھوٹے چھوٹے دے یتیم بچے نے، کوئی ادا پرسانے حال نہیں، کوئی ادا پرسانے حال نہیں۔ اس میرے خامد نے کھانا لے آ کے یتیمہ دے دروازے تے رکھ دینا اور دروازہ کھٹکھٹا دینا، انہاں بچیاں نے اس عورت نے کھانا اٹھا کے اندر لے جانا، بچیاں نے نالے کھانا کھانا نالے دعاواں کرنیاں، انکل تو ساڑے تے احسان کرنا ہے، تو ساڑے خدمت کرنا، اللہ تنے ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ میں سمجھنی ہوں انہاں یتیمہ دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، میں سمجھنی ہوں انہاں مسکینہ دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، میں سمجھنی ہوں اس اللہ وارث اور بیوہ عورت دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ اور یقیناً میرے آقا دی حدیث پاک بھی ہے سلسلہ سیہ دی اندر، سیہ الجامع دی اندر، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ۔ اور لوگوں تین بندے ایسے اللہ جنہ دی دعا رد نہیں کردا، مظلوم دی دعا، مسافر دی دعا تے باپ دعا کرے اللہ رد نہیں کردا۔ اللہ دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعاواں کروائیاں نہیں جاندیاں، دعاواں لیاں جاندیاں نے، کم اے جا کر کم اے کر عمل ایویں دا کر لو، خود تینوں دعاواں دین۔ انشاءاللہ جدوں غریب دعاواں کرن گے، نیک لوگ دعاواں کرن گے، اللہ والے دعاواں کرن گے، مسکین تیرے واسطے دعاواں کرن گے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بہتر کر دے گا، اللہ آخرت میں بہتر فرمائے گا۔ میں دعا کروں اللہ میں نے تو زندگی شان والے دے تے موت اللہ ایمان والے نصیب فرما دے۔ باقی انشاءاللہ رحمن پھر قدی سی اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اسد بھائی نوجوان فوت ہوئے، مسجد کو ہمسائے فوت ہوئے نے، قاری صاحب بار بار فرما رہے ہیں جنہیں فوت ہوئے انہوں نے واسطے خصوصی دعا کر اللہ پاک مغفرت فرمائے۔
4 دنوں قبل میرے بھی سسر جی فوت ہوئے ہیں، انہاں واسطے دعا کرنا اللہ پاک کی رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے اللہ سڑے حال تیرے فرما، اللہ تیرے گناہگار بندے خطا کر بندی اللہ درگزر فرما۔ میرے اللہ تو ساڑھے تیرا دی ہو جا، اللہ اپنے رحمت دینا ساڑھے تے خوش ہو جا، اللہ اپنی محبت اپنا پیار نصیب فرما، اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما۔ اللہ میرے سید بھائی دا جو عزیز ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے اللہ معاف فرما کے جنت مہمان بنا دے۔ اللہ جنہ دے بہن بھائی فوت ہوئے، جنہ دے امی ابو دنیا تو چلے گئے اللہ جنت عطا فرما۔ اللہ جنہ دے رشتہ دار دنیا تو چلے گئے معاف فرما۔ میرے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما، اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما، اللہ معاف فرما، میرے اللہ معاف فرما۔ اللہ فتنہ دا دور آزمائشاں دا دور زندگی شان والی دینا، موت ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ زندہ رکھی شان نال، موت دیوی ایمان نال، میرے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ میرے جسد بھائی دا جو عدید بیمار اللہ شہد کامل عطا فرما۔ اللہ تھوڑا ایمان ہے تو مردے انہوں بھی زندہ کرن تے قادر ہے، میرے اللہ شہد عطا فرما۔ جنہیں میرے بہن بھائی بے اولاد نے اللہ نے ایک اولاد نصیب فرما، جن گھر اندر بچے نے اللہ رونقاں نصیب فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد نے اللہ بیٹے بچیاں نو نیک بنا دے۔ اللہ جن کل بیٹیاں نے عزت دی حفاظت فرما، غیرت حیا ایمان دی حفاظت فرما۔ اللہ بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا دے، اللہ تیاں دے نصیب سونے بنا۔ اللہ جن ماں پیو اپنے تیاں دی وجہ دے دکھی نے سکھ نصیب فرما۔ میرے اللہ غریبہ مسکینہ دے حال تے رحم فرما۔ اللہ سارے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما۔ اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ اللہ ملک پاکستان ساڑا کار ہے، اللہ انہوں امن دا گہوارہ بنا دے۔ اللہ جو پاکستان واسطے خطرہ نے، اللہ جو اسلام واسطے خطرہ نے، اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ عبرت دا نشان بنا دے میرے اللہ۔ اللہ جو پاکستان دے خیر خواہ نے، اللہ جو مسلمانہ دے غریبہ دے خیر خواہ، اللہ انہوں دی مدد فرما، اللہ انہوں دی حفاظت فرما۔ اللہ مأیدهم بروح القدس، اللہ مأیدهم برحمتک یا رحم الراحمین۔ اللہ منصرنا ولا تنصر علینا، اللہ منصرنا ولا تنصر علینا، اللہ منصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر علی اعداء الدین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔